السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 3JR TV۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے ایک قبیلہ جو راؤ یا رائے کہلاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ دوستو، قبیلہ راؤ یا رائے خاندان نے اپنی حکمرانی کی بنیاد آج سے 1522 سال پہلے سندھ میں رکھی۔ ان کا اقتدار 137 سال تک رہا۔ ان کی سلطنت کی حدود آج کا سندھ، اس کے علاوہ مشرق میں کشمیر، مغرب میں مکران تک، جنوب میں سمندر اور دیبل تک، شمال میں کردان اور کیکان تک کی پہاڑیاں شامل تھیں۔ یہ تحریر چچ نامہ سے لی گئی ہے۔ تاریخ موسومی کے مطابق اس سلطنت کی سرحدیں مشرق میں کشمیر اور کنوج اور مغرب میں مکران اور دیبل بندرگاہ اور ساحل سمندر، شمال میں قندھار، سیستان، کوہ سلیمان اور کیکان کی پہاڑیاں، جنوب میں سورت کی بندرگاہ۔ کیکان کو چینی تاریخ دان ہیوآن چانگ نے کیانگ تحریر کیا ہے اور ڈاکٹر این بلوچ نے اس علاقہ کو موجودہ کلات تحریر کیا ہے۔ اس خاندان کی سلطنت اور علاقہ جات چچ نامہ، تاریخ موسومی، تاریخ تحفۃ الکرم اور چینی تاریخ دانوں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ موجودہ صدی کے تاریخ دان ڈاکٹر دانی اور ڈاکٹر مبارک علی کی کتابوں میں حالات تفصیل سے ملتے ہیں۔ اس سلطنت کی بنیاد رائے ڈیوایا نے سن 499 عیسوی آج سے 1522 سال پہلے رکھی۔ اس دور میں رائے ڈیوایا بدھ مت کا پیروکار تھا۔ یہ قبل از اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اس سلطنت کا پایہ تخت الور یعنی اروڑو تھا۔ اروڑو نام کا ایک گاؤں آج بھی موجود ہے۔ یہ سکھا روڑی کے جنوب مشرق میں 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچ نامہ میں اروڑو کا ذکر یوں ملتا ہے: الور شہر ہند اور سندھ کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر شاہی عمارات، محلات، باغوں، فواروں، ندیوں، چراگاہوں اور درختوں سے سجا ہوا تھا اور ایک دریا کے کنارے واقع تھا جسے مہران کہتے تھے۔ رائے یا راؤ ڈیوایا کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رائے سوارا تخت نشین ہوا۔ رائے سوارا کو مقامی تحریروں میں رائے سیرس بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رائے ساسی تھا، یہ تخت نشین ہوا۔ جب رائے ساسی سندھ کا بادشاہ بنا، اس دور میں عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تھی۔ رائے ساسی یا رائے سیرس رائے خاندان کا سب سے زیادہ نیک نام، ہر دل عزیز اور دولت مند بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ ایرانی حملہ آوروں سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ جیسے اسلامی کیلنڈر سن ہجری سے شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے، تو ایسے ہی زمانہ قدیم میں اہل سندھ سندھی کیلنڈر رائے سیرس کے یوم وفات سے شروع کرتے تھے، جس دن وہ ایرانی فوجوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اس جنگ کے حالات تاریخی کتب سے کچھ اس طرح سے ملتے ہیں: رائے سلطنت کے مغرب میں ایک اور سلطنت تھی جو ملک نیمروز کہلاتی تھی۔ یہ ایران اور افغانستان کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔
یہ سلطنت فارس، اصفہان، اہواز، بست، زابل، غزنی، سیستان، دریائے سندھ کا مغربی سندھی علاقہ اور ایرانی کرمان اور اس کے ساتھ کچھ مکران کا علاقہ اس سلطنت میں شامل تھا۔ سلطنت نیمروز کے بادشاہ نے اچانک سندھ پر حملہ کر دیا۔ یہ کیچ اور مکران کو فتح کرتا ہوا اس نے شہروں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس حملے کی خبر جب رئیس سائرس کو ہوئی تو وہ اپنی فوجیں لے کر مکران پہنچا۔ یہاں ایک دریا کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ایرانی لشکر ان پر غالب آ گیا اور رئیس سائرس کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر اس نے فرار ہونا شروع کر دیا، مگر رئیس سائرس آخری دم تک جم کر مقابلہ کرتا رہا اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ جبکہ تاریخ موسومی میں اس جنگ کا احوال اس طرح ہے: رئیس سائرس کی فوج جم کر مقابلہ کر رہی تھی، اچانک ایک تیر بادشاہ رئیس سائرس کو آ لگا اور وہ وہیں گر کر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رئیس سائرس کی فوج نے میدان جنگ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایرانی فوجوں نے بلوچستان اور مکران پر قبضہ کر لیا۔ مورخین کے مطابق یہ جنگ سن 626 عیسوی میں لڑی گئی۔ رئیس سائرس کی فوجیں ایرانیوں سے شکست کے بعد جب واپس اروڑو پہنچی تو جرنیلوں اور امرائے دربار نے باہمی مشورہ سے رئیس سائرس کے بیٹے، جس کا نام رئیس ساسی دوم تھا، اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ اور یہ تخت نشین ہوا، یہ بھی اپنے والد کی طرح نیک، عادل، معاملہ فہم اور دانا انسان تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے اپنی سلطنت کا بھرپور دورہ کیا اور ہر جگہ باغیوں کی سرکوبی کی۔ بادشاہ نے کھلی کچہریاں لگا کر عوام سے براہ راست حالات معلوم کیے۔ اس نے 4 انتظامی ضابطے بنائے اور سختی سے ان کا نفاذ کیا۔ نمبر 1، فوجوں کو مقررہ تنخواہ بر وقت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، حکم دیا رعایا سے ٹیکس 3 قسطوں میں لیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ نمبر 3، حکم دیا تاجر حضرات پر جو ٹیکس لازم ہے وہ بر وقت اور بن مانگے ادا کریں۔ نمبر 4، چوتھا حکم ہنرمند اور دستکار لوگوں کے لیے تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس خاندان کا اقتدار کب اور کیسے ختم ہو گیا؟ تاریخ یہ بیان کرتی ہے، رائے خاندان کا اقتدار عوامی اقتدار کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ رائے خاندان اور سندھ کی اکثریت عوام بدھ مت کے پیروکار تھے، مگر رائے ساسی کا ایک وزیر برہمن ہندو دھرم کا پیروکار تھا۔ اس کا نام دیوان رام تھا، مگر تاریخ تحفۃ الکرم میں اس وزیر کا نام بدھیمان ملتا ہے۔ دیوان رام کا انتظام سلطنت بہت عمدہ تھا۔ بادشاہ رائے ساسی اس کے کام میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دیوان رام اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک نوجوان آیا۔ یہ نوجوان اپنی گفتگو، علم و حسن میں لاجواب تھا۔ دیوان رام اس سے اتنا متاثر ہوا، اسے اپنا نائب مراسلات رکھ لیا۔
ایک دن بادشاہ نے کچھ خط و کتابت کے لیے دیوان رام کو طلب کیا۔ دیوان رام اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا نائب حاضر ہو گیا اور کہا میں دیوان رام کا نائب ہوں، اگر کوئی مراسلہ تحریر کرنا ہے تو میں عمدہ اور خوش خط لکھ کر ابھی لاتا ہوں۔ بادشاہ نے اس نوجوان کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام چچ اور والد کا نام سلاج اور ذات برہمن بیان کی۔ بادشاہ نے اس کو مراسلہ لکھنے کو دیا۔ یہ نہایت عمدہ اور خوش خط لکھ کر آیا۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا، اسے شاہی اعزاز سے نوازا اور اسے نائب دیوان مقرر کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد دیوان رام کا انتقال ہو گیا تو اس نوجوان چچ برہمن کو دیوان رام کی جگہ دیوان مقرر کر دیا گیا اور اس کا شاہی محل میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ بادشاہ رائے سہسی کی ملکہ جس کا نام سونی تھا وہ زلیخا کی طرح اس برہمن نوجوان چچ کے عشق میں مبتلا ہو گئی، مگر ملکہ سونی کا عشق بھی زلیخا کی طرح یک طرفہ تھا۔ اس برہمن نوجوان نے بادشاہ سے بے وفائی سے انکار کر دیا تو ملکہ نے کہا پھر ایک شرط ہے، تم ہر روز کسی نہ کسی کام سے محل میں آیا کرو تاکہ آپ کو دیکھ کر مجھے سکون ہو۔ یہ نوجوان ملکہ کی یہ شرط مان گیا۔ کچھ لوگوں نے ملکہ اور اس نوجوان کی نگاہوں کے انداز دیکھ کر بادشاہ کو آگاہ کیا، مگر بادشاہ نے بات مسترد کر دی اور کہا یہ دونوں مجھ سے بے وفا نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا اور بیماری روز بروز بڑھتی گئی۔ ایک روز ملکہ نے اس نوجوان چچ برہمن کو بلایا اور اس سے کہا بادشاہ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اس کے رشتہ دار آپ پر اور مجھ پر پہلے شک کرتے ہیں۔ بادشاہ کے مرتے ہی یہ لوگ اقتدار مجھ سے چھین کر مجھے قتل کر دیں گے اور آپ کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اگر تم ہمت کرو تو اس کی وفات کے بعد تم بادشاہ بن سکتے ہو۔ اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا تم 50 عدد زنجیریں اور بیڑیاں تیار کر کے رات کو خفیہ طریقے سے مجھے لا دو، باقی کے کام میں خود کر لوں گی۔ اس نوجوان نے ملکہ کی ہدایت مطابق زنجیریں اور بیڑیاں کسی کے علم میں آئے بغیر اس تک پہنچا دیں۔ جب بادشاہ کا آخری وقت آن پہنچا اور وفات ہو گئی، معالجین اٹھ کر جانے لگے تو ملکہ سونی نے ان کو مزید کچھ وقت محل میں قیام کا کہا تاکہ اگلے بادشاہ کے تخت نشین ہونے تک عوام کو خبر نہ ہو۔ ملکہ نے اپنے وفادار نوکروں کے ذریعے بادشاہ کو محل کے پچھلے حصے میں منتقل کر دیا اور اپنے وفادار نوکروں اور افراد کو فوراً طلب کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور اس کے قریبی رشتہ داروں اور تخت کے امیدواروں کو ایک ایک کر کے طلب کیا اور کہا بادشاہ کی اس وقت طبیعت بہتر ہے، وہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ ایک ایک کر کے آتے گئے، رانی کے وفادار نوکر ان کو قابو کر کے زنجیروں میں جکڑتے گئے۔ پھر اس نے بادشاہ کے غریب اور نظر انداز شدہ رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے طلب کیا اور ان سے کہا بادشاہ اس وقت فلاں شخص سے ناراض ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اگر تم بادشاہ سے وفاداری کا ثبوت دو تو اس کو قتل کر دو، اس کی جائیداد بادشاہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔
اس طرح رانی نے ایک ایک کر کے بادشاہ کے تخت کے وارثوں کو قتل کروا دیا اور بادشاہ کے خاندان سے اپنے لیے وفادار بھی بنا لیے۔ اس چال سے نوجوان چچ برہمن اور رانی نے راتوں رات بادشاہ کی بنائی اشرافیہ قتل کروا ڈالی اور راتوں رات اپنی وفادار اشرافیہ قائم کی، جن کی وفاداریاں اب ان کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد رانی نے ایک وزیر سے عام اعلان کروایا، بادشاہ کی اس وقت طبیعت بہتر ہے مگر وہ بیماری کی کمزوری کی وجہ سے درشن نہیں دے سکتے۔ بادشاہ نے انتظام مملکت کے لیے اپنے وزیر چچ برہمن کو قائم مقام مقرر کیا ہے، وہ امور سلطنت چلائیں گے۔ تمام امرا اور معاہدین نے اس حکم پر اطاعت میں سر جھکا دیا اور کہا وزیر چچ سے بہتر کوئی اور انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تب رانی سونی نے نوجوان چچ کو ہیرے جواہرات سے مزین لباس پہنا کر شاہی تخت پر بٹھایا اور امرا کی موجودگی میں اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ رانی کے حکم پر وزیروں کا دوبارہ انتخاب کیا گیا اور عصر نو زمینوں کی الاٹمنٹ کی گئی۔ بادشاہ رائے ساسی کا انتقال سن 632 عیسوی میں ہوا اور اس نے 6 سال حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد رائے خاندان کا سندھ میں اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور ساتھ ہی سندھ میں بدھ مت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد چچ برہمن خاندان کا اقتدار سندھ میں قائم ہوا۔ نوجوان چچ برہمن نے سندھ پر 28 سال حکومت کرنے کے بعد انتقال ہوا۔ دوستو، اگر آپ یہ تمام واقعات تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ معصومی یا چچ نامہ یا تاریخ تحفۃ الکرم یا ڈاکٹر مبارک علی کی کتب یا تاریخ پاکستان عہد وسطی مصنف یحییٰ امجد، اسے سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا۔ اس کتاب کے 1134 صفحات ہیں۔ صفحہ نمبر 371 سے 380 تک اس رائے خاندان کے تمام واقعات درج ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے تو ضرور مطالعہ کریں۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، عہد وسطی اور عہد جدید۔ یہ کتاب پاکستان کی سلور جوبلی ایوارڈ یافتہ ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ منور حسین ملخانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ خدا حافظ۔